اللہ الرحمن الرحیم. وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ صاحب، ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ پبلک ہیلتھ سلیم بلوچ صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر اور ممبر صوبائی اسمبلی راجہ رزاق صاحب، ہمارے آج کے میزبان میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد صاحب، یہاں ٹاؤن کے چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی کی آرگنائزیشن دوست اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، اور اس علاقے میں ملیر ضلع میں خاص طور پہ جہاں یہ آج نئے برج کا افتتاح ہو رہا ہے اور جس سے آپ سب مستفید ہو گئے، وہاں ان کے لوگ آپ سب کو السلام علیکم. جی بھٹو. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ دیرینہ ضرورت تھی اس جگہ پہ ایک برج بنانے کی، اس لیے کہ کیٹل کالونی آپ کا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، اگر ادھر سے لوگوں نے جانا ہوتا تھا شارع فیصل تک تو ان کو بہت لمبا چکر کاٹ کے جانا پڑتا تھا، اور اس سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مین ریلوے لائن تھی اور اس پہ کئی حادثات ہوئے اس کراسنگ نہ ہونے کی وجہ سے. اس سلسلے میں جیسے راجہ رزاق نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بات کی تھی اور پھر میں نے میئر کراچی کو یہ ٹاسک دیا کہ جی ادھر مجھے پل بنا کے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج بھی رکھا کہ یہ پل آپ نے 100 دن میں بنانا ہے. انہوں نے 100 سے کچھ دن اوپر لیے ہیں، لیکن اس کا حساب کتاب لگایا انہوں نے کہ جی فلانی چھٹی ہو گئی، پھر یہ کیس ہو گیا، پھر جی وہ پتہ نہیں کہ الیکٹرک کی لائن ہے، وہ کیس ہو گیا، اسٹے ہو گیا. اور میئر صاحب آگے یہ اس لیے کہ ابھی آپ کو ایک اور چیلنج دے رہا ہوں. آپ نے عظیم پورہ پہ ایک برج بنانا ہے، لیکن اب یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ جی 4-5 دن ایکسٹرا ہو گئے. اب آپ نے 100 دن میں وہ پورا کرنا ہے جس دن سے آپ کام شروع کریں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، ان کی ٹیم، ڈپٹی میئر سب مل کے اس کو صبح شام اس کام کو دیکھیں گے تاکہ وہ یہ جو 2-4 دن کی یہاں ڈیلے ہوئی ہے وہ نہ ہو. تو آپ سب کو مبارکباد. اس برج سے کافی فائدہ ہوگا لوکل رہنے والوں کو، اور خاص طور پہ کیٹل کالونی اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے لوگوں کو. میں بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، مرتضیٰ نے بتا دیا ملیر میں جو کام ہو رہے ہیں. اس سال کے بجٹ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی سال ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا ہم نے جو برج تھا کرنگی کازوے کا 6.25 ارب روپے کا وہ کمپلیٹ کیا. اس سے کچھ دنوں پہلے کہ پرانا برج ایک ٹوٹ گیا تھا یا اس قابل نہیں تھا، اس کو بنایا. شارع بھٹو آپ کے سامنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کا پہلا سیگمنٹ، دوسرا میں نے کیا تھا، اور انشاءاللہ اگلے 4 سے 6 ہفتے میں، ڈیٹ میں نہیں دیتا اس لیے کہ وہ ڈیٹ تھوڑی اگین مرتضیٰ ڈھیلا پن کر دیتے ہیں کہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے 4 سے 6 ہفتے میں ہم شارع بھٹو کو قیوم آباد سے کاٹھور تک کمپلیٹ کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شارع بھٹو کو قیوم آباد سے کراچی پورٹ تک لے جانے کے لیے اس کام کا فاؤنڈیشن بھی ہم انشاءاللہ جلد، اس لیے کہ وہ بالکل فائنل سٹیجز میں ہے، ایک آدھ NOCs رہتی ہیں ہمیں لینی،
वो NOCA में वो जो लोकल इलाके हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनसे मिल जाएंगी, तो वो काम हम शुरू करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि 2 से 3 साल के अंदर वो मंसूबा मुकम्मल हो जाए, ताकि शहर में जो हैवी ट्रैफिक चलता है पोर्ट से, और वो ना सिर्फ ट्रैफिक जैम का मसला बनता है और इससे हादसात भी होते हैं, उन सब से छुटकारा मिले। मुर्गी खाना ब्रिज, वो मुर्तज़ा ने बहुत सारे बताए, मुर्गी खाना ब्रिज इधर बन रहा है, उसके अलावा ये तो मलीर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन मैं आपको जनरल बात बताता हूँ, इंशाअल्लाह इस साल कराची शहर के अंदर हम डेवलपमेंट में, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट है, उसके अंदर KMC अलग काम करती है, KDA अलग काम करती है, टाउन्स अलग काम करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हमारा वाटर बोर्ड है, वाटर कॉरपोरेशन है जो वो है, हमारी वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे हैं। कराची शहर में इंशाअल्लाह इस साल 300 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे होंगे, और जब हम जून में अपने बजट को पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह वो एक एक करके गिना के बताएंगे। बेटा बीच में नहीं बोलो। अभी कुछ दिनों पहले जैसे मुर्तज़ा ने बताया कि मैं अभी तकरीर कर रहा हूँ, बीच में ना बोला जाए, ठीक है। हमारी मेरे पास मुर्तज़ा वहाब साहब आए और कहा कि जी हमें बल्दिया को कुछ इजाफी फंड्स चाहिए, इसलिए कि कोई मेजर शहर की सड़कें हैं उनकी हालत सही नहीं है, और उसके अलावा जो छोटी जो टाउन की ज़िम्मेदारी होती है वो सड़कें। हम बैठे, काबीना ने उस पर गौर किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ काबीना का कि उन्होंने 2 मंसूबे, एक मंसूबा 8 अरब रुपए का और दूसरा मंसूबा 13 अरब रुपए का, उन दोनों को मंजूर कर लिया है। और ये शर्त रखी है कि जी ये अब फरवरी तकरीबन ख़त्म हो रहा है, 4 महीने रह गए, KMC ने, बल्दिया ने ये पैसे अगले 4 महीने में खर्च करके जून 30 से पहले ये मंसूबे पूरे कर दें, और इंशाल्लाह वो होंगे। उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स और उसकी कीमत तकरीबन 18 अरब रुपए है, उनको भी मुकम्मल किया जाए। तो इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट है कराची की, असल में ज़रूरत इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो भी वसाइल मौजूद हैं उन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हम कराची शहर को उस इंफ्रास्ट्रक्चर वो देंगे जिसका कराची शहर मुस्तहिक है, और इंशाअल्लाह ताला वो काम हमारा चल रहा है। हमारे सिर्फ एक मसला है, अभी आपने देखा ना वो इतना बड़ा कुरंगी कॉजवे 6.5 अरब रुपए का मंसूबा बना लिया। मैं गया, बस मैंने उसका वो जो फीता काटा और वापस आ गया। कहीं और होता तो उधर वो तकरीबन 5-8 करोड़ रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ा जलसा करते। बहुत ये भी इधर लोकल लोगों ने मिलके कहा कि आ जाओ, छोटी सी ब्रिज है, इस पे आ जाओ। मैं खुद काम पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ और उसकी तशहीर पे, और ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि उसकी तशहीर पे कम तवज्जो देता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कराची शहर के लोग वो काम होता हुआ देख रहे हैं। और वो लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं उनको थोड़ी सी 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। 2 चीज़ों पे आजकल बड़ी बात हो रही है। एक ये बात हो रही है जो कराची को सूबा बनाने की, कल भी कुछ लोगों ने बातें की हैं और कहा है कि जी पंजाब में हो तो ठीक है, इधर हो तो गलत है। नहीं भाई, जो आइन में है वो ठीक है, ना मेरी मर्जी ना किसी और की मर्जी। जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन दिया है, जो इस मुल्क को चलाता है, और उस आइन में क्या लिखा है कि सूबों की हुदूद सिर्फ उस वक्त बदले जा सकते हैं
کہ اس صوبے کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر ایک ریزولوشن پاس کرے، بھائی آؤ کرا لو، اس لیے کہ اس صوبے کی اسمبلی تو اس کے خلاف کئی بار ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اب چھپ ہو کے بیٹھ جاؤ، کام کی طرف توجہ دو، لوگوں کو ورگلانے کی طرف توجہ نہیں دو اپنی. پنجاب اسمبلی وہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے، لیکن سندھ اسمبلی وہ ریزولوشن پاس نہ کی ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ کبھی کرے گی. آپ کا خیال ہے کہ آپ کے نمائندوں کو ایسی ریزولوشن پاس کرنی چاہیے؟ بھائی آپ کیا کراچی کے رہنے والے ہو یا ٹمبکتو سے آئے ہو؟ تو آپ چاہتے ہو کہ ایسی ریزولوشن اسمبلی پاس کرے؟ تو جب آپ چاہتے ہو تو راجہ رزاق کی ہمت ہے یا سلیم بلوچ کی ہمت ہے کہ وہ ایسی ریزولوشن کے لیے ووٹ دیں گے؟ انہیں آپ کے ساتھ رہنا ہے، کراچی کے شہری نہیں چاہتے. آپ اپنی دن یاد کرو جب آپ کو پورا پاور تھا. ایک عامر جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، اس نے آپ کو لاتعداد پاور دے دیے تھے. اس وقت کراچی شہر میں کیا تھا؟ وہ بوری بند لاشیں، وہ دہشت گردی، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ادھر آپ ایک بڑے گھر میں بیٹھ کے روزانہ ایک تقریب کرتے ہو اور لوگوں کو ورگلاتے ہو. یہ کراچی کے شہری، یہ سندھ کے لوگ کبھی آپ کے ورگلاٹ میں نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ متحد رہے گا. سندھ نے پاکستان بنایا ہے. اگر کسی کو تاریخ نہیں پتا تو وہ تاریخ جا کے پڑھ لے. سندھ صوبے کی اسمبلی نے ایک بار نہیں 2 بار پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کی. تو مجھے یہ بتاؤ، جو اسمبلی، جو صوبہ پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کرنا ہے، اگر تم اس کے توڑنے کی طرف سوچتے بھی ہو تو تم پاکستان سے سچے نہیں ہو. دوسری ایک بات کہتے ہیں کہ جی بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے. ہم چاہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. تم نہیں چاہتے ہو، اور اس کا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. کیا آپ نے سنا ہوگا، بلدیاتی اداروں کو تو چھوڑیں، صوبائی حکومت کو بھی چھوڑیں. کہتے ہیں ہمیں جو فنڈ ملتے ہیں نا وفاق کی طرف سے، وہ وفاق کا ادارہ آ کے ادھر کام کرے. پہلے انہوں نے KIDCL بنائی، پھر اس کو SIDCL کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، پھر SIDCL بنائی سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. یعنی جو کام ٹاؤن کو کرنا چاہیے، جو کام یونین کاؤنسل کو کرنا چاہیے، یعنی گٹر کے ڈھکن لگانا، ڈرینیج کی لائنیں چھوٹی چھوٹی بنانا، پانی کی 1 انچ کی لائن ڈالنا، یہ جو عمران خان نے شروع کیا تھا، اور اس کو میں کہتا تھا میٹنگز میں کہ جی پرائم منسٹر صاحب، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ گلی نمبر 4 کی اسٹریٹ نمبر 2 میں ڈھکنا نمبر 420 لگائیں. وہ تو نہیں لگا سکا، اس نے تھوڑا شروع کیا، اس کو ریزسٹ کیا. اب یہ بلیک میل کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا، جو UC نے کرنے چاہیے. ایک طرف کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہے نا وہ ٹاؤن کو نہ دیں، وہ UC کو نہ دیں، وہ PIDCL کرے گی، پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. میرا اس پہ وفاقی حکومت کے ساتھ سخت اعتراض ہے، اور میں ہر موقع پہ وہ اعتراض اپنا بتاتا ہوں. اور ابھی تک، اور پھر کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر سندھ میں جو کراچی میں کام کرنے نہیں دیتا. او بھائی،
تم خود کہتے ہو بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرو, آؤ نا یہ ملیر ٹاؤن کو پیسے دو, یہ آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو آپ کے ٹاؤن ہے 25 ٹاؤن ہے, یہ پیسے ان کو دے دو تاکہ وہ اپنے لوگوں کا کام خود کر سکیں. اسلام آباد سے بیٹھے ہوئے وہ شخص, اور میں جانتا ہوں کہ میں نے اس سے ملا تھا, جس کو یہ پتہ نہیں کہ کراچی میں ضلع کتنے ہیں, جس کو یہ پتہ نہیں کراچی میں ٹاؤن کتنے ہیں, اس کو گڈاب اور کماڑی اس کو لگتا ہے ایک ہی جگہ ہے. ان کے حوالے آپ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ جو نمائندے ہیں بلدیاتی آپ دیں. میں ابھی پھر کہتا ہوں وہ جو اسکیم ایک بنانا چاہ رہے ہیں وہ حکومت سندھ کو نہ دے, وہ سارے پیسے آپ ٹاؤنز کو دے دیں. بیٹھا ہے نذیر بھٹو, اس کو دے دیں. تو یہ کون, یہ مگرمچھ کے آنسو بیٹھ کے بہاتے ہیں ہر جگہ پہ. ہمارے پاس اختیار نہیں تھا. جب اختیار تھا تو انہوں نے اختیار کے ساتھ کیا کیا, اس شہر میں دہشت گردی کی, اس شہر میں بوری بند لاشیں نظر آئیں. اور اب جب حکومت سندھ اور پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر اس شہر میں کام کر رہا ہے تو کہتے کسی طریقے سے اسے روکو. اور وفاق کو کبھی کیا کہانی دیتے ہیں, ابھی ایک حال ہی میں چلی تھی جی, وفاق کو کیا کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو. او بھائی, آپ جب آپ کے پاس تھا نا, جو صوبائی اسمبلیاں بھی نہیں تھیں کراچی کے اندر, ساری انلیگیلٹیز تب شروع ہوئی. آپ دیکھیں تو صحیح پورے شہر میں جا کے جو اچھی شاہراہیں تھیں ان کے اوپر جو 2,000 گز کے بنگلے ہوتے تھے وہاں پہ 40 منزلہ بلڈنگیں بنا دی. نالوں کے اوپر انکروچمنٹس کرا کے دکانیں بنا دی. یہ اختیار چاہیے انہیں, یہ اختیار تمہیں نہیں ملے گا. کراچی کے ساتھ مزید کھلواڑ کرنے کا اختیار کبھی نہیں ملے گا تمہیں. تو یہ دو چیزیں تھیں جس کا میں بات کرنا چاہتا تھا کہ جو چیز وہ کہتے ہیں حقیقت میں اس کا برعکس کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو مزید مستحکم کریں, تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ جو پیسے ایک ہے, اس لیے کہ میرا تو یہ خیال تھا, یہ تقریباً مجھے یاد نہیں 25 ارب کے قریب ہیں, میرا یہ خیال تھا کہ ان پیسوں میں ہم 5 یا 6 بڑے بڑے پروجیکٹس کرے جائیں. وفاق اگر پیسے دے رہی ہے, اور میں نے یہ بھی وفاقی وزراء سے کہا تھا کہ کیا آپ چاہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب گلی نمبر 4 کے ڈکن نمبر 420 پہ آ کے افتتاح کریں, تختی ڈالیں. آپ آئیں, کوئی بڑا منصوبہ کریں, کوئی 5, 8, 10 ارب روپے بنائیں, برج بنائیں, فلائی اوورز بنائیں, بڑی شاہراہیں بنائیں, اور وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح کریں, وہ اچھے بھی لگیں گے. تو چلیے, اگر آپ کو وہ منظور نہیں ہے تو میں دوسری میری ڈیمانڈ کہ یہ پیسے آپ سیدھا ٹاؤنز کو دیں. 25 ٹاؤنز ہیں, ان میں آپ ڈسٹریبیوٹ کریں اور ان ٹاؤنز کو کہیں کہ اپنی بہتری لائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب اپنی شکست دیکھی تو اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. ٹاؤن میں ہی نہیں, اسی لیے دشمنی ہے کراچی کے بلدیاتی اداروں سے کہ کہیں موجود نہیں ہے. آئیں, ان بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں, ان ٹاؤنز کو پیسے دیں تاکہ یہ کام کر سکیں. میں کہہ رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا, جو یہ اگر آپ وہ دیکھیں گے, میں ادھر ماشاءاللہ میڈیا والے بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے, میں صرف ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری چیزیں بھی دیکھیں, لیکن وہ جو اسکیمیں بنائی ہیں نا وفاق نے 25 ارب روپے کی, ان کو بھی ذرا دیکھ لیں. وہ یہی اسکیمیں ہیں اور وہ کبھی ان سے بنیں گی نہیں, اور وفاق بھی ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے. اس لیے کہ جب تک کراچی واٹر بورڈ پانی نہیں دے گا تو آپ کی 1 انچ کی لائن میں پانی کہاں سے آئے گا جو آپ 100 فٹ کی لائن ڈالنا چاہ رہے ہیں.
اور وہ اس لیے نہیں دے گا، اس لیے نہیں کہ اس کے لوگوں کو پیاسا رکھنا ہے، وہ اس لیے نہیں دے گا کہ اس کی نہ فیزیبلٹی بنی ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ پانی کہاں سے آئے گا، لیکن آپ نے بس خرچہ کرنا ہے اور پھر کہنا کہ دیکھیں ہم نے پائپ لائن ڈال دی، پانی نہیں آ رہا۔ تو یہ میں کراچی کے لوگوں سے کہوں گا کہ پوری پکچر کو دیکھا کریں، یہ صرف ایک ہاتھ دکھاتے ہیں کہ ہم اتنا کام کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، ایک پرانی فلم تھی، دوسرا ہاتھ بھی تو لائے نا، یہ اتنا کام کرنا چاہتے ہیں اور باتیں اتنی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا، نہ راجہ رزاق میں ہمت ہے، نہ سلیم بلوچ میں ہمت ہے، نہ مراد علی شاہ میں ہمت ہے کہ کبھی اس بات کی ریزولوشن کبھی اگر آ جاتی ہے کہ اس کو سپورٹ کریں کہ کراچی کو الگ کیا جائے۔ میرے میں ہمت نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ اور جب تک آئین کے مطابق آپ نہیں چلیں گے تو یہ ڈیمانڈیں نہ کریں، ایسی ڈیمانڈز نہ کریں جو آئین کے مطابق، ہاں ہے نا موجود، لیا ہے، دیکھیں کیا اسمبلی کیا جواب دیتی ہے آپ کو اس کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے بلدیاتی اداروں کو اگر مضبوط کرنا ہے تو وفاق سے کہیں، میں تو کہہ چکا ہوں کہ پی آئی ڈی سی ایل ختم کریں، اسلام آباد سے بیٹھ کے آپ چھوٹے چھوٹے منصوبے نہ بنائیں، آپ یو سیز کو یہ پیسے دیں، ٹاؤنز کو یہ پیسے دیں، بلدیاتی ادارے مضبوط ہو جائیں گے۔ وہ یہ چھوٹی سی دو باتیں تھیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ باقی تو انشاءاللہ تعالی جیسے یہ آج برج کا افتتاح ہوا ہے، اگلے کچھ دنوں میں اور بھی بہت ساری اسکیمز ہیں۔ مجھے یہ کہتے رہتے میں نکلتا نہیں ہوں کہ جی یار چھوڑو کام کرو، ابھی اس میں بھی 2 گھنٹے میرے ضائع کرو گے، ضائع نہیں ہوتے، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ نہیں ملتا تو پھر میڈیا کچھ اور لکھنا شروع کر دیتی ہے، کہیں جائیں گے تو آج ان کو کچھ مواد مل جائے گا کہ جو ہماری بات ہے وہ بھی لکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادھر آئے۔ جی بھٹو